رجسٹریشن کا پروسیس تو وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں تو کوئی اب وہ میرا خیال ہے کویشچن نہیں ہے۔ اس میں جو چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی صابن میں، وہ ہے اس کے را مٹیریل۔ یہ بڑے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے را مٹیریل جو ہیں یہ کیسے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں ہم ڈالتے ہیں ان کے فنکشن کیا ہے۔ اگر ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو سمجھے کہ ہم ادھورے ہیں۔ اس کے باتھ سوپ میں جو اس کا مین ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہمارا نوڈلز، سوپ نوڈلز یا سوپ بیس، جس سے صابن بنتا ہے۔ تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے: پام آئل، کوکونٹ آئل اور کیسٹر آئل، کاسٹک لے۔ پام آئل، کوکونٹ آئل اور کاسٹک لے، ان تین چیزوں کا جب ریئیکشن کرواتے ہیں تو بنتا ہے سوپ نوڈل۔ اچھا سوپ نوڈل وہ ہوتا ہے جس میں کوکونٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور وہ نوڈل مہنگا بھی ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں دو طرح کے نوڈلز ملتے ہیں، ان کے نمبر سے پہچان ہوتی ہے کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا ہلکا۔ ایک نمبر ہے 1090 اور ایک ہے 2080۔ 1090 کا مطلب ہے کہ کوکونٹ آئل 10% ہے، پام آئل 90% ہے۔ پام آئل چونکہ سستا ہوتا ہے، کوکونٹ آئل جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی مقدار بھی کم ڈالی جاتی ہے۔ 1090 اور 2080۔ 2080 کا مطلب ہے کہ 20% کوکونٹ ہے اور 80% پام آئل۔ پاکستان میں ملیشین نوڈل ملتا ہے، ایک بڑی مشہور کمپنی ہے پاکستان میں نمر، اس کا نوڈل ملتا ہے۔ ملتان میں یاسین ٹریڈرز ہیں، وہ نوڈل بناتے ہیں۔ گجرات میں نوڈل ملتا ہے۔ جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ یعنی زیادہ مقدار میں نوڈلز ملتے ہیں وہ ہے کراچی، فیصل آباد، ملتان اور لاہور۔ ان چار شہروں میں نوڈلز آسانی سے مل جاتے ہیں، باقی ملک میں انہی سے سپلائی ہوتا ہے۔ نوڈلز اپنے آپ میں ایک صابن ہے، اگر آپ اس سے صابن بنانا چاہیں مشین کے ذریعے تو صابن بن گیا، لیکن ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے صابن میں کچھ خصوصیات ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی کو پنک صابن اچھا لگتا ہے، کسی کو گرین صابن اچھا لگتا ہے، کسی کو بلو صابن اچھا لگتا ہے۔ تو انہی نوڈلز کے اندر رنگ شامل کر دیا جاتا ہے، تو رنگ شامل کرنے سے ان کا کلر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خوشبو چمیلی کی پسند ہے، کسی کو گلاب کی خوشبو پسند ہے، کسی کو بادام کی خوشبو پسند ہے، کسی کو رات کی رانی پسند ہے۔ رات کی رانی چمیلی۔ تو سبھی لوگ اس میں اپنی پسند کے مطابق خوشبو شامل کر سکتے ہیں۔ مختلف لوگ مختلف مقدار میں چیزیں شامل کرتے ہیں۔ کسی کو تیز خوشبو پسند ہے تو وہ زیادہ مقدار میں شامل کر لیتا ہے، کسی کو ہلکی خوشبو پسند ہے تو وہ کم مقدار میں شامل کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سردیاں آ جاتی ہیں تو سردیوں میں جسم کے اوپر خشکی آ جاتی ہے، تو اس خشکی کو دور کرنے کے لیے اسی نوڈلز کے اندر لوگ گلیسرین شامل کر لیتے ہیں۔ تو گلیسرین شامل کرنے سے جسم کے اوپر خشکی نہیں آتی، صابن کی کوالٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے، صابن تھوڑا نرم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کم مقدار میں شامل کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ مقدار میں شامل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب نہایا جائے صابن کے ساتھ تو بال جڑے نہیں، چپکے نہیں، تو اس کے لیے کنڈیشنر شامل کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا صابن تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ٹالکم پاؤڈر شامل کر لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو صابن ہے اس سے جب چہرہ دھویا جائے تو چہرے پہ گلو آ جائے، رنگ تھوڑا سا لائٹ ہو جائے، تو اس کے لیے ٹائٹینیم استعمال کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صابن سے جب کوئی نہائے تو خارش نہ ہو، یا خارش کے مریض اگر کوئی ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا افاقہ ہو جائے، تو وہ لوگ اس کے اندر زنک ڈائی آکسائڈ شامل کر دیتے ہیں، EDTA شامل کر دیتے ہیں۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ اپنی پسند اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کرتے ہیں تاکہ ان کے صابن کی کوالٹی کو الگ پہچانا جائے. کیا فوڈ اتھارٹی یا ایسا کوئی سرکاری محکمہ صابن کو بھی چیک کر سکتا ہے؟ نہیں, فوڈ اتھارٹی صابن کو چیک نہیں کرتی. یا کوئی بھی اور ادارہ سرکاری کوالٹی چیک کرنے کے لیے؟ کوالٹی محکمہ صحت کر سکتا ہے بشرطے کہ کوئی کمپلین کرے یا کسی کو آپ کے صابن سے کوئی نقصان ہو. تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانی جلد کو نقصان کرے. اچھا سر، جیسے مطلب ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ کوئی بال ہارڈ کرنا چاہتا ہے، کوئی نرم کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے گال لال سرخ کرنا چاہتا ہے، کوئی کالے کرنا چاہتا ہے. تو اگر یعنی ایک فارمولے کے تحت پہ یہ چیزیں ہم سب ڈالتے ہیں، جیسے مطلب ہے کہ 40 روپے کا ہم دے رہے ہیں، تو یہ ہمارے کو صابن مطلب ہے کہ پروفٹ اس میں کتنی ہوگی اگر سارے مٹیریل ڈالتے ہیں؟ سارا فارمولہ ایک جیسا ہونا چاہیے، مطلب ہے کہ ایک اپنے صابن کو اچھے لیول پہ لے کے جانا چاہیے. تو اس میں ہمارے کو کتنی پرافٹ ہو سکتی ہے، کتنا لاس ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جی, یہ جو چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں ساری، ان کی ایک قیمت ہے. مثال کے طور پہ ٹائٹینیم 580 روپے کلو ہے، نوڈل 200 روپے کلو ہے، گلیسرین 200 روپے کلو ہے، رنگ 2200 روپے کلو ہے، خوشبو 3200 روپے کلو ہے، ٹالکم 38 روپے کلو ہے. تو ان ساری چیزوں کی ایک قیمت ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی چیز زیادہ ڈال رہے ہیں. اگر آپ خوشبو 1 کلو میں 10 گرام ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ 32 روپے کی تو آپ کلو کے اندر خوشبو ڈال رہے ہیں، تو قیمت بڑھ جائے گی. ہاں, آپ سستی چیزیں ڈال رہے ہیں جیسے کہ سوڈیم سلیکیٹ 36 روپے کلو ہے، آپ یہ 100 گرام ڈال رہے ہیں کلو میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قیمت کم کرنا چاہتے ہیں. لیکن قیمت کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں سستی ہیں ڈیفینیٹلی وہ آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی کو متاثر کرتی ہیں. مہنگی چیزیں بڑھاتے جائیں گے تو صابن کی کوالٹی اچھی ہوتی جائے گی، سستی چیزیں بڑھاتے جائیں گے تو آپ کی صابن کی کوالٹی ڈاؤن ہوتی جائے گی. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے صابن کی قیمت کیا رکھنی ہے، کہ آپ کو کتنے میں پڑے اور مارکیٹ میں کتنے کا بیچنا چاہتے ہیں. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس کا 150 گرام کا صابن مارکیٹ کے اندر 490 روپے کا بکتا ہے، اور میں ایک ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں جو 150 گرام کا صابن دکاندار کو 32 روپے کا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوالٹی کو مینٹین رکھنا، مینج کرنا، یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ کو جو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کم کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے یا نقصان ہے. اچھا سر، ایک جیسے وہ میرا شریزہ کا ریپر چھپا ہے تو قدرتی میرے ساتھ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، اس کو میں نے چیک کرایا، میں نے بولا یہ ہمارا جو ہے نا ماشاءاللہ ریپر چھپ چکا ہے. تو اس نے وہ جو ریپر کے اوپر جو مطلب ہے کہ جو کیمیکل لکھے ہوئے ہیں تو اس نے وہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اگر اس نے ہمیں یہی کہا کہ اگر واقعہ میں یہ چیزیں آپ استعمال کر رہے ہو تو آپ کا صابن بڑا زبردست چلے گا. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں کون سی ہیں اور مطلب ہے کہ ہر چیز کا کون سا فنکشن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. مثال کے طور پہ گلیسرین ہے، ہم گلیسرین ڈالتے ہیں اس کے اندر، لیکن گلیسرین لکھتے نہیں ہیں. وہاں پہ کیا لکھتے ہیں، کمپنیاں کیا لکھتی ہیں کہ گلیسرین کن چیزوں سے مل کے بنا، وہ سارے نام وہاں پہ لکھ دیتی ہیں. اب گلیسرین تو ہم نے نہیں لکھا جبکہ ہم نے ڈالا ہے، جی لیکن وہ چیزیں لکھی ہیں جس سے گلیسرین بنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اس میں آ چکی. اسی طرح اگر ہم بات کریں خوشبو کی تو خوشبو بھی تو کوئی 2 یا 3 چیزوں سے مل کے بنی ہے. ہم وہاں پہ خوشبو نہیں لکھتے، ہم وہ 2 یا 3 چیزوں کے نام لکھ دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے انگریڈینٹس پہ جو جگہ ہے، یعنی جن چیزوں سے مل کے صابن بنا ہے وہ جگہ ہیوی ہو جاتی ہے. مارکیٹ میں جو لوگ صابن کو اٹھا کے پڑھتے ہیں تو وہ گوگل کرتے ہیں کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہوتا ہے،
تو وہاں پہ اس کو اس چیز کے فائدے نظر آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں خوشبو، تو خوشبو کو کوئی کیسے سرچ کرے کہ اس کا کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے. لیکن جب اس کے آپ تمام انگریڈینٹس لکھ دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں فائدہ دینے والی ہیں. تو وہ ساری چیزیں دوسرے لفظوں میں آپ کے صابن میں موجود ہوتی ہیں. جیسے کہ اب نوڈلز ہیں، کبھی کسی صابن کے اوپر لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں نوڈلز استعمال ہوئے؟ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس میں کوکونٹ آئل استعمال ہوا ہے، اس میں پام آئل استعمال ہوا ہے، تو وہ کیسٹر آئل استعمال ہوا ہے. تو وہ ان چیزوں کے نام لکھتے ہیں جن سے وہ ساری چیزیں مل کے بنی ہوئی. جی یہ ہے انگریڈینٹس اور یہ ہے ان کی فنکشنز. سر یہ جیسے اب ایک ڈو صابن ہے، یہ صرف گلو کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کی جھاگ نہیں ہوتی، اور کچھ صابن ہیں جن کی جھاگ زیادہ ہوتی ہے، گلو نہیں ہوتا ہے. اگر ہم نے جھاگ زیادہ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے کس چیز کی زیادہ مقدار ڈالنی ہوگی؟ یہ جو سوپ نوڈل ہوتے ہیں، جب یہ کاسٹرڈ لئی کے ساتھ پام آئل یا کوکونٹ آئل ریئیکشن کر لیتے ہیں اور یہ صابن بن جاتے ہیں تو یہ خود بذات خود فومنگ ایجنٹ بن جاتے ہیں. لیکن آپ کو اگر لگتا ہے کہ ان کی جھاگ کم ہے تو آپ اس میں 2-3 چیزیں شامل کر سکتے ہیں جھاگ کے لیے. جیسا کہ ایک چیز میں نے آپ کو بتائی، کنڈیشنر جھاگ بناتا ہے. ایک چیز ہے شیمپو بیس، وہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس سے جھاگ بنتا ہے. ایک چیز ہے SLS، سوڈیم لائرل سلفیٹ پاؤڈر ہے، یہ بھی جھاگ بناتا ہے، یہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں جھاگ بنانے کے لیے بہت اچھی ہیں جو صابن میں استعمال ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں. تو ان میں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک چیز. کوشش کریں کہ کنڈیشنر کریں، اس سے یہ ہے کہ جلد بھی سافٹ رہتی ہے. صابن جب استعمال کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے مکھن، اس سے بال بھی سافٹ ہو جاتے ہیں اور سکن کے اوپر موئسچر بھی آ جاتا ہے، خشکی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ان تینوں میں سے میں انتخاب کروں تو میں اس کا کنڈیشنر کا استعمال 200 روپے کلو. آگے بڑھیں جی. 1 کلو یعنی اگر ہم مٹیریل تیار کرتے ہیں تو اس کنڈیشنر کا کتنا حصہ، یعنی 50 گرام ڈالنا ہے، 5 گرام ڈالنے ہیں، 100 گرام ڈالنا ہے؟ جی اچھا سوال ہے. کنڈیشنر 1 کلو میں میں 10 گرام استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ 20 سے 30 گرام تک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ لیکوڈ چیزیں اتنی استعمال کریں گے کہ صابن آپ کا بالکل ایسے نہ محسوس ہو کہ انگوٹھے سے دبائیں تو وہ دب جائے. لیکوڈ کا استعمال ضرور کریں، لیکن اتنا کریں کہ آپ کا صابن جو ہے وہ ہارڈ رہے، کیونکہ آپ صرف ایک لیکوڈ نہیں کر رہے، آپ اور لیکوڈ بھی استعمال کر رہے ہیں. تو کوانٹٹی یا مقدار جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہی استعمال کرنی چاہیے. سر اس کا پورا ایک پروسیس بتا دیں، مطلب ایک ترتیب سے کہ سوپ نوڈل اتنے کلو ہو تو اس میں یہ چیز اتنے کلو ڈالنی ہے. یہ ہر سوپ نوڈل جو مارکیٹ میں ملتا ہے اس کی ایک خوبی کہہ لیں یا ایک خاصیت کہہ لیں کہ وہ کتنے لیکوڈز برداشت کر سکتا ہے. کچھ میں نے کل ایک صابن بنایا ہے کہ 5 کلو میں 1 کلو سوڈیم سلیکیٹ اس نے آبزارو کر لیا، یعنی اس نے جذب کر لیا. لیکن پچھلے دنوں ایک صابن ملتان کی نوڈل سے میں نے بنایا تھا، تو وہ 500 گرام جب میں نے ڈال دیا 5 کلو کے اندر تو وہ گیلا ہو گیا، یعنی اس نے اس کو زیادہ جذب نہیں کیا. تو یہ جو فارمولیشن بیسیکلی سیٹ کرنی ہوتی ہے یہ نوڈل کی کوالٹی کو دیکھ کے کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر جنرل بات کریں ہم کہ کتنا ہونا چاہیے، تو میں اگر اپنی بات کروں تو 1 کلو سوپ نوڈلز کے اندر مجھے اگر سوڈیم سلیکیٹ ڈالنا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ 50 گرام تک ڈال لوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اتنی ڈال لوں کیونکہ یہ ریٹ کو کم کرتا ہے. لیکن اگر ہم منیمم کی بات کریں تو 10 گرام ضرور ہونا چاہیے. سوڈیم سلیکیٹ کا دوسرا نام ہے گونٹ، یہ آپ کی صابن کی پکڑ کو مضبوط کرتا ہے. سوڈیم سلیکیٹ کتنا چاہیے؟ 50 گرام یہ میکسیمم ہونا چاہیے آپ کا 1 kg میں. میں پھر بتا رہا ہوں یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. یہ کوکونٹ آئل اور پام آئل کی شناخت کوئی علامت ہے آپس میں؟ جو 10-90 ہوتا ہے نوڈلز جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، جو 20-80 ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے.
تو اس کی یہی پہچان ہے. اچھا جی، اگر ہم بات کریں کنڈیشنر کی تو 10 گرام ضرور میں استعمال کروں گا. ٹالکم کی بات کی جائے تو میں 20 گرام ضرور استعمال کروں گا. اور اگر رنگ کی بات کی جائے تو میں 1 گرام استعمال کروں گا. خوشبو 2 گرام، ٹائٹینیم 2 گرام، زنک ڈائی آکسائڈ اگر میرے پاس ہو تو میں 1 گرام وہ ضرور استعمال کروں گا. پانی جو ہے وہ میں 10 گرام ضرور استعمال کروں گا. اس میں پانی سے صابن نرم رہتا ہے، مشین میں بڑا سکھی آسانی سے گزرتا ہے، تو وہ میں ضرور استعمال کروں گا. تو یہ منیمم یا میکسیمم ہے جو چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، صابن اگر پھٹ رہا ہے آپ کا، سردیاں ہیں، تو میں اس میں کیسٹر آئل استعمال کروں گا 20 گرام کی کلو، تاکہ صابن پھٹے یا کم پھٹے. سردیوں میں صابن زیادہ پھٹتے ہیں، گرمیوں میں کم پھٹتے ہیں، تو اس کے لیے میں یہ ضرور کیسٹر آئل استعمال کروں گا. خوشبو ویسے تو سب کو جو اچھی لگتی ہے وہی کرتے ہیں. ذاتی طور پہ جو مجھے پسند ہے خوشبو وہ چنبیلی ہے، جس کو رات کی رانی کہتے ہیں. مجھے چنبیلی کی خوشبو اچھی لگتی ہے تو میں وہ استعمال کروں گا. باقی سبھی لوگوں کی اپنی اپنی چوائس ہے. اس کے اندر جو خوشبو استعمال کرنی ہے وہ آئل بیس کرنی ہے، واٹر بیس نہیں کرنی، کیونکہ سارے آئل استعمال ہو رہے ہیں تو آئل بیس ہی خوشبو اس میں اچھی رہے گی. واٹر بیس خوشبو اس میں زیادہ دیر ٹکے گی نہیں، وہ اڑ جائے گی یا کم آتی ہوئی محسوس ہوگی. جب صابن بنا رہے ہوتے ہیں تو گرم صابن ہوتا ہے، تو گرم صابن کے اندر خوشبو کم محسوس ہوتی ہے. جیسے جیسے یہ خشک ہوتا ہے ویسے ویسے یہ خوشبو جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. ارے یہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے یہ بھی یہی لوکل نوڈل استعمال کرتی ہے؟ وہ اپنے نوڈلز خود بناتی ہیں، وہ اپنے نوڈلز خود بناتی ہیں. تو سر یہ جو نوڈلز بنتا ہے، اب مقصد ہے کہ آپ نے کچھ شہروں کا نام لیا ہے، اب اگر بالفرض ہم ہول سیل سے جہاں سے یہ نوڈل بنتا ہے وہاں سے ہمارے کو آسانی سے مل سکتا ہے، مطلب ہے کہ ہم ہول سیل سے نہیں لیتے. دیکھیں فیکٹریوں والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کنزیومر کو یا کسٹمر کو نہیں دیتے پروڈکٹ، انہوں نے ڈیلر بنائے ہوتے ہیں، اپنے ہول سیلرز کو مال دیتے ہیں. اگر وہ ان لوگوں کو ڈائریکٹ دینے لگ جائیں تو پھر ڈیلرز ان سے مال نہیں لیں گے نا، ڈسٹریبیوٹر نہیں لیں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ فیکٹریوں والے آپ کو دیں. اگر وہ دیں گے بھی تو ریٹ وہی رکھیں گے جس پہ آپ کو ڈسٹریبیوٹر یا ڈیلر دے رہا ہے، وہ ریٹ کم نہیں کریں گے. سر یہ ملیشین نوڈلس کا کیا ریٹ ہے؟ ملیشین نوڈلز کا میرے علم میں نہیں ہے کہ آج کل کیا ریٹ ہے. جو نمر کا نوڈل ہے وہ 205 روپے کلو ہے 10.90، اور 215 روپے کلو ہے 20.80. جو ملتان کا نوڈل ہے اس کا ریٹ 190 روپے کلو ہے. جو اسکریپ کا نوڈل ہے وہ 150 روپے کلو مل جاتا ہے. سر یہ سب سے اچھا اور بہتر نوڈل کون سا ہے؟ 205 اور 215 نمر سب سے اچھا. نمر. سر ابھی آپ نے بات کی کہ فیکٹری والے جو ہیں یہ دکانداروں کو نہیں دیتے ہیں جو کنزیومرز ہوتے ہیں. ہاں. تو آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، پروڈکٹ بناتے ہیں تو اسے خود جو ہے جا کر بیچیں. تو ہم فیکٹری بھی لگا رہے ہیں اور خود جا کے بیچ بھی رہے ہیں، تو اس سے پھر دیکھیں ڈیلرز پہ اثر نہیں جو پڑے گا؟ ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ان کی سیل لاکھوں روپے میں ہوتی ہے. اگر ہم ایک مائکرو فیکٹری لگا رہے ہیں، ہوم انڈسٹری لگا رہے ہیں 5 سے 10 لاکھ روپے میں، ہم ایک ڈیلر کو بھی اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے. تو ڈیلر نے پیسے بھی جو ہیں وہ 15 سے 20 دن کے بعد دینے ہوتے ہیں، تو ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں. ہماری انویسٹمنٹ چھوٹی ہے، ہمیں ہر روز پیسے چاہیے، تو ہمیں دکاندار سوٹ کرتے ہیں. جو بڑی کمپنیاں ہیں جن کی انویسٹمنٹس ہیوی ہیں ان کو دکاندار یا ڈائریکٹ مارکیٹنگ سوٹ نہیں کرتی. چھوٹے کاروباری کے لیے دکانداروں کو مال بیچنا مناسب رہتا ہے، اور جو بڑے کاروباری ہیں ان کو ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو ہی مال بیچنا مناسب رہتا ہے. اچھا سر، آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ مطلب ہے کہ نوڈلز خود بھی بنا سکتے ہیں، تو اگر بندہ خود بنانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار بہت آسان ہے. آپ نے پام آئل لینا ہے، کوکونٹ آئل لینا ہے، اور ایک کڑھائی کے اندر آگ جلا کے اس کو گرم کرنا ہے، اور کاسٹک لئی اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے. یعنی اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں سے موئسچر اٹھ جائے، پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے کاسٹک لئی والا. یہ جمنا شروع ہو جائے گا، ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے، تیز آنچ پہ نہیں پکانا. جب یہ جمنا شروع ہو جائے تو اس کو نکال کے آپ سانچوں وغیرہ میں بھر لیں،
بھرنے کے بعد پلاڈر میں سے گزار کے مشین میں سے اس کے نوڈلز بنا لیں. آسان ہے, مشکل نہیں. یہ 10 نام والا نوڈل بہتر ہوتا ہے کہ 20-80 والا؟ بہتر تو 20-80 والا ہوتا ہے, لیکن کاسٹ افیکٹولی دیکھا جائے تو 10-90 بھی ٹھیک ہے. سر اگر ہم خود نوڈلز بناتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو فارمولہ استعمال کیا وہ ٹھیک ہے؟ سمپل ہے, 90% پام آئل لے لیں, 10% کوکونٹ آئل لے لیں. یعنی 90 گرام آپ لے لیں پام آئل اور 10 گرام لے لیں کوکونٹ آئل. ان کو دونوں کو گرم کر کے مکس کر لیں. جب مکس ہو جائے تو کاسٹرڈ لئی اس کے اندر ڈال کے اس کا ریئیکشن کروا لیں. تو ٹھیک بننے یا غلط بننے کا تو کوئی اس میں ہے ہی نہیں. ہاں شیپ الگ ہو سکتی ہے, تو جو نوڈل بنتے ہیں وہ ایک ان کی خوبصورت شکل ہوتی ہے. آپ سے شکل اس کی خوبصورت نہ بنے تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بن تو گیا نا. اب اس کو مشین میں سے گزار کے صابن بنا لیں. سر یہ اب کیوں بناتے ہیں, کچھ کیا کاسٹ؟ مہنگا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں ہیں وہ کنٹینرز پورے خریدتی ہیں. ہاں یہ بات. تو ہم نے خریدنا ہے 10 کلو, 20 کلو, 50 کلو, زیادہ سے زیادہ ہم 3 ماریں گے, ڈرم خرید لیں گے, تو ہمیں مہنگا پڑتا ہے. اس سے بہتر یہی صحیح. ہاں جی. سر یہ جو آتے ہیں سوپ میں, ملکی سوپ آتے ہیں, اس میں چینجنگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں وہ جو ملکی سوپ ہوتے ہیں وہ اپنی فارمولیشنز خود بناتے ہیں. وہ یعنی نوڈلز کے ساتھ نہیں بناتے. وہ یا تو کوکونٹ آئل یا اولیو آئل یا پام آئل یا اور مختلف آئلز لے کے ان کا ریئیکشن کروا کے وہ خود بناتے ہیں, اور اس کے اندر پھر ملک شامل کرتے ہیں فارمولیشن کے دوران ہی. وہ عام نوڈلز سے نہیں بناتے. آگے بڑھیں جی.